تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اسٹیج پر جلوہ الفروز علماء اکرام، میرے سامنے موجود حضرات اہل علم، میرے مقالے کا عنوان علامہ انور شاہ کشمیری اور اختلافی مسائل، منہج اور طریقہ کار ہے. ظاہر بات ہے مقالے کو پیش کرنا بھی ممکن نہیں، اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی آسان نہیں. میں 2-3 نکات میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی ایسی جامع علمی شخصیت ہمیں اس قریب کے دور میں نظر نہیں آتی جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل میں موجود ہے. وہ مرد درویش، محدث بے بصیرت، دقیق النظر متکلم، فقیہ عالی مثال، وہ بندہ خدا اور عالم ربانی جس نے علم کی وہ شمع روشن کی کہ دنیا صرف اس دور تک محدود رہ کر ان کو سمیٹتی نہ رہی، بلکہ ہر رہنورد علم آج بھی اور آئندہ بھی اس کی ضیاء پاشیوں سے مستفید ہوتا رہے گا. بزرگان محترم، یوں تو حضرت علامہ کشمیری کی زندگی کا ہر صفحہ ایسا ہے کہ اس پر ٹھہر کر بہت تفصیلی غور کیا جائے، لکھا جائے، پڑھا جائے، اخذ کیا جائے. لیکن دور حاضر میں اگر ان کی شخصیت کا کوئی پہلو میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہم اہل علم اور مسافران آخرت کے لیے سب سے زیادہ کامیابی کا ضامن ہے، وہ علمی، فکری، انتظامی امور میں جو اختلافات واقع ہوتے ہیں اس میں راہ اعتدال کو پکڑنا اور اس کو اختیار کرنا ہے. شاید اس میں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اس میں اس نمونے کو بھول جاتے ہیں جو علم کے پردوں کے نیچے یا تحت السطور چھپا ہوا ہوتا ہے بڑی شخصیات کے اندر. بزرگان محترم، حدیث کے پیچیدہ مباحث ہوں، فقہی مسائل کے نازک گوشے ہوں، یا علم کلام کے دقیق مسائل، یا انتظامی امور، ان سب میں جو کچھ بھی اختلافات واقع ہوئے ہیں، علامہ کشمیری کی طرف سے آپ کو اس میں کسی کے تعلق سے توہین تو کجا، بے ادبی کے اشارے اور کنایے بھی نہیں مل سکتے. شاید اس کی شہادت ان کے بہترین اور برگزیدہ شاگردوں سے زیادہ کوئی اور نہیں دے سکتا. جو کچھ انہوں نے اس پر لکھا ہے وہ اس کی بہترین دلیل ہے. بزرگان محترم، اگر میں علامہ کے منہج کو 5 نکات میں سمیٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ علامہ کے ہاں نصوص پر کامل اعتماد، عقل و نقل کا توازن، روایت و درایت کا نادر امتزاج، فکری وسعت اور مخالفت میں حلم اور اجتہاد کی گنجائش اور احتیاط، اخیر میں تطبیق اور تعویل کو رد اور انکار پر فوقیت دینا ہے. آخری جملہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ علامہ کشمیری کی تراث کو پڑھا جائے اور ان کی علمی کاوشوں اور ان کے مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے، لیکن ان کی جو رواداری ہے اور علمی روایت کی پاسداری ہے اور ان کی جو شان عالی مقام ہے، اس کو ان کے اس وسعت قلبی کے ساتھ دیکھا جائے جو انہوں نے علمی دنیا میں ایک بہترین منفرد نمونہ پیش کیا ہے. وآخر دعوانا الحمد